السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو۔ 1924 کے موسمی خزاں میں کرٹش ویلس الاسکا میں نوم ٹاؤن کی بندرگاہ کے واحد ڈاکٹر نے الارم بجایا۔ وہاں پر ڈفتیریا کا علاج بہت کم تھا، ایک بہت خطرناک اور آسانی سے پھیلنے والی بیماری جو اس وقت کافی عام تھی۔ ڈاکٹر نے ایک اضافی بیچ کا حکم دیا اور اس کی وہ سردیوں سے پہلے آ جانے کی امید کر رہا تھا، کیونکہ ورنہ ٹاؤن 8 مہینوں کے لیے برف کی وجہ سے بند رہے گا۔ لیکن علاج کے ساتھ شپ اسے وقت پر نہ کر پائی اور ٹاؤن کے پاس موسم بہار تک انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نوم میں پھیلاؤ کی کوئی نشانیاں نہیں تھیں، لیکن ڈاکٹر ویلش اب بھی کسی وجہ سے وہاں تھے۔ دسمبر میں اس نے گلے کی سوزش کے ساتھ کچھ بچوں کو چیک کیا اور اگرچہ اس نے ان کو ڈفتیریا ہونے سے انکار کر دیا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے تھے اور آخرکار جنوری 1925 میں وہ صحیح ثابت ہوا۔ اس نے باضابطہ طور پر بیماری کے پہلے کیس کی تشخیص کی۔ نوم تقریباً 2000 لوگوں کا گھر تھا، لیکن 10,000 مزید لوگ قریب کے علاقوں میں رہتے تھے۔ وہ تمام بیماری کے خطرے میں تھے۔ ڈاکٹر ویلش نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مدد کرنے کے لیے پاور میں موجود ہر شخص کے کان تک صورتحال پہنچ جائے، اور ایک ایمرجنسی کمیٹی بنائی گئی جبکہ ٹاؤن کو قرنطینہ کر دیا گیا۔ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے علاج کے 1 ملین سے زیادہ یونٹس پورے ملک سے الاسکا بھیجے گئے، لیکن اصل چیلنج انہیں نوم تک پہنچانا تھا۔ بندرگاہ ابھی بھی جمی ہوئی تھی۔ 674 میل دور ریل روڈ نینانا میں ختم ہوا اور اس وقت کے جہاز سب آرکٹک کے ایکسٹریم درجہ حرارت میں پرواز کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس طرح ایک مختصر بحث کے بعد واحد حل پر اتفاق کر لیا گیا: ڈاگ سلیڈز۔ سلیڈ ڈاگز اور مشرز کہلانے والے ان کے ڈرائیورز الاسکا کا فخر تھے۔ چونکہ علاقے میں جانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، 1925 کی نجات کی دوڑ میں صرف ٹاپ مشرز کو چنا گیا۔ ڈاکٹر ویلش نے کیلکولیٹ کیا کہ سرم راستے پر سخت حالات میں 6 دن سے زیادہ نہیں بچ پائیں گے، جس کے بعد انہیں پگھلانے کی ضرورت ہوگی، تو کتوں کو بہت تیز ہونا ہوگا۔ مشرز میں سب سے بہترین لیونارڈو سپالا تھا، ٹوگو نامی اپنے ایک سائبیرین ہسکی کتے کے ساتھ۔ وہ نوم میں رہتے تھے اور اب تک کی سب سے تیز اور سخت ترین ٹیم ہونے کی وجہ سے ایک مکمل لیجنڈ بن گئے تھے۔ علاج کو ٹرین کے ذریعے نینانا پہنچایا جانا تھا اور وہاں سے کتوں کے ذریعے 2 گروپس کی صورت میں لے جایا جانا تھا۔ قیمتی کارگو کے ساتھ ایک ٹیم نینانا سے شروع کرے گی، جبکہ دوسری نوم سے انہیں لینے کے لیے جائے گی۔ ملنے کی جگہ نولاٹو کے ٹاؤن میں تقریباً آدھے راستے پر تھی۔ نوم سے 400 میل کا سفر کر کے جانے اور یہاں واپس آنے کے لیے زپالا کو چنا گیا۔ اس کے نکلنے کے بعد اس سفر کو اور تیز کرنے کے لیے وہاں مزید ٹیمز بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوڑ میں 30 میل تک ایک ٹیم کے سامان لینے اور بعد میں اسے دوسری ٹیم کو دے دینے کے لیے بھیجا گیا۔ زپالو اس بارے میں نہیں جانتا تھا، جو کہ نوم کے لیے ایک تباہی کے طور پر ختم ہوا۔ زپالو اور اس کی سلیڈ جتنا ہو سکی اتنا تیز دوڑی، فاصلے کو نورٹن ساؤنڈ تک کاٹتے ہوئے، جو بیرنگ سی میں ایک انلیٹ ہے، اور یہ بہت خطرناک تھا۔ وہ واحد مشر تھا جس نے یہ شارٹ کٹ لینے کی ہمت کی اور اس سے سفر کا ایک پورا دن بچ گیا۔ ٹیم نے کامیابی کے ساتھ خطرناک علاقے کو پار کر لیا، اگرچہ موسم بہت خوفناک تھا، گویا ان لوگوں کے لیے مزید مشکل پیدا کرتے ہوئے۔ 1920 کی سردیاں 20 سالوں میں سب سے زیادہ تھیں، آندھیوں کے ساتھ جو بعض اوقات درجہ حرارت کو -100 ڈگری تک گرا دیتی تھیں۔ جب وہ دوڑ میں 170 میل آگے تھا اور زپالا کے لیے سفر کے 50 میل اور تھے، تو اس نے وہاں اچانک اپنے کتوں کے ساتھ ایک اور مشر کو پریشانی میں دیکھا۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا تو تیز ہو گیا۔ پھر اس نے آدمی کو ہوا اور برف میں اسے بلاتے سنا، سرم سرم، وہ میرے پاس ہے، یہاں۔ تو پتہ چلا کہ دوسری طرف سے آنے والے مشرز اور بھی تیز تھے۔ آدمی کو سیرم شیڈول سے تقریباً 1 دن پہلے مل گیا۔ اگر وہ نہ ملتے تو دوا گم ہو جاتی۔ نوم کی امید کو ختم کرتے ہوئے زپالا نے دوسرے آدمی سے کارگو لیا اور مڑ گیا۔ برف گر رہی تھی اور اسے جانے کا راستہ نکالنا تھا، جو کہ سفر کا سب سے خطرناک حصہ تھا۔
اس نے کتے اور خود کو تھوڑی ریسٹ دی اور اپنا دماغ بنایا وہ نورٹن ساؤنڈ کو دوبارہ پار کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہوائیں اور تیز ہو گئیں اور ایک طوفان شروع ہو گیا۔ جب زپالا ساؤنڈ میں آدھے راستے میں تھا وہ خوف زدہ تھا کہ وہ اپنا راستہ کھو دیں گے اور وہ برف میں پھنس جائیں گے، لیکن ٹوگو اس کے قابل اعتماد کتے کی سونگھنے کی سینس کمال کی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح ٹیم کو لے کر چلتا رہا۔ اچانک زپالا نے کسی چیز کے ٹوٹنے کی ایک ناگوار آواز سنی۔ بہت برا ہوا تھا، ان کے نیچے کی برف ہل رہی تھی۔ اگر برف بہنا شروع ہو گئی تو پوری ٹیم کھلے سمندر میں پھنس جائے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ برف کے طوفان میں انہیں مزید کتنا آگے جانا تھا، تقریباً زیرو ویزیبلٹی کے ساتھ، لیکن اس نے اپنے کتوں اور خاص طور پر ٹوگو پر یقین کیا اور اس طرح وہ چلتے رہے۔ ٹوٹنے کی آواز تیز ہو گئی۔ زپالا یہاں سے زندہ باہر نکلنا چاہتا تھا اور وہ حیران ہو گیا جب برف کا پردہ اچانک ہٹ گیا اور اس نے کنارے کو دیکھا۔ وہ اسے کرنے میں کامیاب رہے۔ دوڑ کے آخر تک ابھی بھی کافی راستہ باقی تھا۔ وہ نورٹن ساؤنڈ کی دوسری طرف ایک سڑک کے کنارے پر پہنچے اور کچھ آرام کیا، صرف چند گھنٹوں کے بعد سفر شروع کرنے کے ارادے کے ساتھ۔ ٹوگو ہمیشہ کی طرح ثابت قدم رہا اور اپنی ٹیم کو ماؤنٹ لٹل مکینلی کی طرف آگے اور اوپر بڑھاتا رہا۔ ٹوٹل 8 میل کی چڑھائی کے بعد سلیڈ آخر کار گولوین کے ٹاؤن تک پہنچ گئی، جہاں وہ راستے پر ایک اور مشر سے ملے اور اسے کارگو دے دیا۔ ٹیم نے 5 دنوں میں تقریباً 260 میل کا سفر کیا، دوسری ہر سلیڈ کو ایک بڑے مارجن کے ساتھ ہراتے ہوئے۔ انصاف نے مطالبہ کیا کہ ٹوگو کو اپنی تاریخی کاوشوں کے لیے تمام شان و شوکت دی جائے، لیکن حقیقت مختلف نکلی۔ 50 میل کا آخری راستہ گنار کارسن اور اس کے لیپ ڈاگ بالٹو کے ذریعے پورا کیا گیا۔ کارسن کو حقیقت میں اس کا صرف آدھا فاصلہ طے کرنا تھا، لیکن جب وہ منزل پر بہت جلد پہنچ گیا اور پایا کہ اس کا ساتھی سو گیا ہے تو اس نے وقت نہ کھونے کے لیے خود آگے تک دوا ڈیلیور کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالٹو نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کی طاقت پوری تھی، حتیٰ کہ طوفان اور سردی میں ایک لمبا سفر کرنے کے بعد بھی۔ تو یہ ہوا کہ فروری 5 کو صبح 5:30 پر علاج نوم تک پہنچ گیا اور کچھ گھنٹوں میں استعمال کیے جانے کے لیے تیار تھا۔ شہری بہت خوش تھے اور انہوں نے کارسن اور بالٹو کا تالیوں میں استقبال کیا۔ بہت جلد ٹاؤن اور حتیٰ کہ الاسکا میں ان کی شہرت بڑھ گئی، ٹیم کو پورے ملک میں سیلیبریٹیز بناتے ہوئے، حتیٰ کہ راستے پر موجود ہر شخص کو صدر کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا اور تعریف کی گئی۔ بالٹو کی شہرت مزید بڑھ گئی۔ اسے لاس اینجلس کے شہر میں ایک علامتی ہڈی کی شکل کی چابی ملی، اس کا نیو یارک میں ایک اسٹیچو بنایا گیا اور اسے حتیٰ کہ ایک مووی میں اداکاری کا موقع ملا، اور 70 سال بعد اس واقعے پر مبنی کارٹونز ڈزنی کی طرف سے بنائے گئے۔ ٹوگو کو بھی اپنے حصے کی عزت ملی، لیکن سرم پہنچ جانے کے لیے اس کا کردار اتنا زیادہ نہ جانا گیا۔ زپالا اور اس کے کتے نے اس سال بہت سی اسٹیٹس کا سفر کیا، ہر جگہ تالیاں بجاتے ہوئے ہجوم کو اکٹھا کرتے ہوئے۔ آخرکار انہوں نے پولینڈ اسپرنگ مین کے ایک ٹاؤن میں رکنے کا فیصلہ کیا، جہاں زپالا نے سائبیرین ہسکیز کے ایک کینل کا دروازہ کھولا۔ ان کے ساتھ 1929 تک، اپنی زندگی ختم ہونے تک، ٹوگو پیار اور عزت کے ساتھ رہا۔ 3 سال بعد لیونارڈ زپالا نے اپنے کتے اور کینلز بیچ دیے اور الاسکا واپس چلا آیا، ونٹر اولمپکس میں ایک سلیڈ ڈاگ ڈرائیور کے طور پر حصہ لینے کے لیے۔ اس کی ٹیم نے سلور جیتا۔ سرم کی دوڑ کے بارے میں اس نے صرف ایک بات کہی کہ وہ خوش تھا، جیسا کہ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن واحد چیز جس نے اسے اداس کیا وہ یہ تھی کہ ٹوگو کو اس دوڑ کے اصل ہیرو کے طور پر نہیں پہچانا گیا۔ یقیناً وہ اسے جان کر خوش ہوتا کہ وقت کے ساتھ بہادر کتے کی آخرکار وہ تعریف کی گئی جیسا کہ وہاں کسی کی بھی نہیں کی گئی تھی، اور یہ اس طرح ہوا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔